الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے آج یہ 25واں آن لائن اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ نسائی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی سیدنا حارث بن مسلم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب صبح کی نماز پڑھ چکو تو بات چیت کرنے سے پہلے 7 مرتبہ کہو اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما، مجھے جہنم سے، اس کے عذاب سے، اس کی آگ سے مجھے پناہ عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسی دن تیرا انتقال ہو جائے تو صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی دن میں تیرا انتقال ہو جائے، کتب اللہ لکا جوارم من النار، اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے جہنم کی آگ سے پناہ لکھ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اور اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھ چکو تو 7 مرتبہ کہہ لو اللہم اجرنی من النار۔ اگر تم اسی رات میں مر گئے، دن سے پہلے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا، اس رات میں تم فوت ہو گئے،
تو اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے جہنم کی آگ سے پناہ لکھ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ۔ شجرہ قادریہ کے صفحہ 57 پر جو نماز فجر و مغرب کے بعد وظائف لکھے ہیں، اس میں پہلا وظیفہ یہی لکھا ہوا ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اللہم اجرنی من النار۔ تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں، فضیلت یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اس حدیث پاک میں اس کا ثواب 10 نیکی بیان کیا گیا ہے، 10 گناہ مٹنے کی نوید سنائی جا رہی ہے، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ درجے بلند کون کر رہا ہے؟ ہمارا پاک پروردگار جل جلالہ۔ اور ایک درجہ کتنا بڑا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 10 درجے بلند ہونا بلا تمثیل بات ہم کرتے ہیں۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا ایک درجہ بڑھانے کے لیے، پرائمری سے ہائی درجے میں جانے کے لیے، ہائی درجے سے کالج کے درجے میں جانے کے لیے، اسی طرح جونیئر سے سینئر کے درجے پر جانے کے لیے، نائب سے پورے کامل درجے پر جانے کے لیے آج لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنے سال لگاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اپنی رپورٹ کو کس قدر مینٹین کرتے ہیں کہ ہمارا درجہ بڑھ جائے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایک مرتبہ درود پاک پر پڑھنے پر اپنے یہاں 10 درجے بلند فرما رہا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا حدیث پاک میں ثواب بیان کیا، جس نے ایک غلام آزاد کر دیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں بھی ملیں، ہمارے گناہ بھی مٹیں اور کثیر ہمارے درجے بلند ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آیت مبارکہ جو خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اگر
اللہ کے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو ذاکرین کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ خوش نصیب ہیں ذاکرین و ذاکرات، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والیاں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ان کو بشارت دے رہا ہے کہ تم جب مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ہمارا یاد کرنا کوئی کمال نہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا یہ تو بڑے شرف کی، عزت کی، عظمت کی اور شان کی بات ہے۔ گویا ذکر اللہ ہمیں یہ عظمت عطا کر رہا ہے، رفعت عطا کر رہا ہے، شان عطا کر رہا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ۔ تو گویا یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے، ذکر کرنا بھی نعمت ہے اور اس کا ہمیں یاد کرنا بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو اے ذاکرین و ذاکرات، اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کے، رحمتوں کے، فضل کے دروازے کھول دیے۔ تمہیں جو ذکر کی توفیق بخشی ہے، تم جو اس کی تسبیحات پڑھتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہو، اسے یاد کرتے ہو، گویا تم اللہ تعالیٰ کے زیر کرم ہو، اس کے کرم کے فضل کے سائے میں ہو، اس کی رحمت میں ہو، اور وہ تم پر ذکر کی صورت میں اپنی نعمتیں نچھاور فرما رہا ہے۔ اس لیے اس ذکر کو کم نہیں ہونے دینا، ناغہ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر روزانہ کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے۔ اور جو تسبیحات آپ کی سبق کی ہیں، آپ کے لیے مقرر ہوئی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ روحانی تربیت میں جو آپ کو درس دیا گیا، صرف انہی تسبیحات پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، وضو ہو نہ ہو، ہم کہیں بھی ہوں، کس حال میں ہوں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اذکر اللہ 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 جل جلالہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، دوسری فرمائی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر کے ذریعے ہماری مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے ہم سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صابرین کے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ گویا ہمیں 3 تاکید، 3 نصیحتیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی۔ پہلی کیا کہ اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اور دوسری بات کیا کہ اس کا شکر کرو، ناشکری نہ کرو، اور تیسری بات کیا کہ صبر کرو۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ذکر کے حوالے سے تو میں نے ابھی کچھ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور شکر اور صبر کے بارے میں یہ ذکر اللہ ہو
یا شکر ہو یا صبر ہو، یہ دراصل مومنوں کی صفات ہے، اور مومنوں کو ملی ہیں ان کے نبیوں کی طرف سے علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سبق ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ 3 صفت جو مومنوں کو عطا ہوئی، یہ در مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء وعلیہ صلاۃ والسلام سے حاصل ہوئیں، کہ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، دوسرا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ بننا، اور تیسرا صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا صابر بندہ بننا۔ تو یہ جو 3 نعمتیں ہیں یہ مومنوں کی صفت ہے۔ پہلی بات ذکر کی تو کچھ میں نے عرض کر دی، اب جو دوسری 2 باتیں ہیں شکر کے بارے میں اور صبر کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی سیدنا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم رحمت ہر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا ارشاد گرامی سنیے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تعجب ہے مومن پر کہ اس کے سارے کام خیر ہیں۔ وہ مومن جو نبی کا غلام ہے اور اللہ تعالی کا بندہ ہے، اطاعت گزار، اللہ جس سے راضی ہے، اللہ کو خوش کرنے والا بندہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تعجب ہے مومن پر کہ اس کا جو ہر کام ہے، اس کے جو سارے کام ہیں وہ خیر ہی خیر ہیں، اور یہ سعادت اور یہ بات، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں مومن کے سوا۔ کافروں کو یہ نہیں ملا، منافقوں کو، مشرکوں کو، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، اللہ کے رسول کے بے ادبوں کو، اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو یہ شرف ہرگز حاصل نہیں۔ یہ شرف ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کو ملا ہے، مومنوں کو یہ شرف ملا ہے کہ ان کے سارے کام جو ہیں وہ خیر ہیں۔ اور فرمایا کہ اب خیر کیسے ہیں؟ اب پہلے حدیث کا اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، مومن جو ہے، انسان جو ہے، آدمی جو ہے، وہ 2 حال میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ یا تو اسے خوشی حاصل ہے یا رنج و غم میں مبتلا ہے، یا تو وہ تکلیف میں مبتلا ہے یا شادمانی میں مبتلا ہے، یا تو وہ بیماری میں مبتلا ہے یا صحت مندی اس کو حاصل ہے، یا تو رنج و غم نے اسے گھیرا ہوا ہے یا خوشیوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ تو وہ 2 حال میں سے کسی ایک حال میں ہوگا، یا تو راحتوں میں ہوگا یا مصیبتوں میں ہوگا، یا تکلیفوں میں ہوگا یا خوشیوں میں ہوگا۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے ان دونوں حالوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مومن کو راحت ملے، اگر مومن بندے کو راحت پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے، راحت کے، خوشی کے ملنے پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اس طرح اسے نعمت کیا ملی، راحت کیا ملی، خوشی کیا ملی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گیا، تو یہ نعمت کا ملنا، یہ راحت کا ملنا، یہ خوشی کا ملنا اس کے لیے خیر ہی خیر ہو گیا۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور اگر اسے تکلیف پہنچے، یعنی مصیبت ملے، پریشانی ملے، دکھ ملے، رنج ملے، بیماری ملے، پریشانی ملے، جب اسے تکلیف پہنچے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے۔
وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے والا ان اللہ مع الصابرین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی رفاقت ملتی ہے، قرب ملتا ہے، رضا ملتی ہے. تو اب جب بندے کو قرب ملے، رضا ملے، یہ خیر والی بات ہے یا نہیں؟ وہ کیوں ملی؟ کہ اس نے تکلیف کے آنے پر، مصیبت کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر، بیماری کے آنے پر واویلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، ہائے ہائے کہہ کر وہ آسمان کو سر پر نہیں اٹھایا، گلے شکوے میں نہیں پڑا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس آئی ہوئی کی طرف سے آئی ہوئی اس تکلیف پر صبر کرنے والا بنا. اور جو صابرین ہیں اللہ تعالی جل شانہ ان کو ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ انہیں خوشخبری سناؤ ان بندوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہیں تو صابرین. مصیبت پہنچی صبر کیا، فرمایا ان صابرین کو جنہیں مصیبت پہنچی صبر کیا انہیں بشارت دو کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تعالیٰ کے مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جب ہم اللہ کے مال ہیں تو اللہ ہمیں خوشی میں رکھے، رنج میں رکھے، مصیبت میں رکھے، بیماری میں رکھے، پریشانی میں رکھے، دکھ میں رکھے، مالک وہ ہے. ہم اس بات کا انا للہ پڑھ کر یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، نظریہ بیان کرتے ہیں، اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، اسی کا مال ہے اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہی ہمارا مالک ہے. اگر وہ ہمیں اس حال میں رکھتا ہے میں راضی ہوں، اگر وہ راحت دیتا ہے میں راضی ہوں، رنج میں رکھتا ہے میں راضی ہوں. تو جو بندہ اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. تو پھر ایسے مصیبت زدہ تو مصیبت آنے پر صبر بھی کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس نظریے کا اقرار بھی کرے، اظہار بھی کرے، دل سے تسلیم بھی کرے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اس سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وہ ہماری رضا پر، وہ ہماری رضا قضا پر راضی ہو جائے تو پھر ایسے بندوں پر ہماری جانب سے درود اور رحمت اترتے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہماری نظر میں ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیے بندے کو، مومن بندے کو مصیبت پہنچی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالی کی طرف سے اس پر درود نازل ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ جو بیماریاں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، یہ قرضوں کا بوجھ سر پر آ گیا، یہ بچہ بیمار ہو گیا، بچے کو کوئی رنج لگ گئی، کوئی فالج پڑ گیا، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور کوئی رنج و غم آ گیا، مکان میں آگ لگ گئی، جیب کٹ گئی، مال ڈاکو لے گئے، دکان لوٹ لی گئی، دکان سیل کر دی گئی، کوئی اور پریشانی، بیماری پر تکلیف، رنج غم مصیبت آ گئی، بچی کو طلاق ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ہوا ٹوٹ گیا، ہزار ہا قسم کے مسائل مصائب ہیں. اگر بندہ ان میں گر گیا، اب اس مصیبت میں گر کے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا پہ راضی ہے، وہ صبر کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگ رہا ہے، التجائیں بھی پیش کر رہا ہے، درخواست بھی پیش کر رہا ہے اور ساتھ صبر بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اس کے حق میں کتنی خیر والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں پر درود نازل فرماتا ہے، رحمتوں کو اتارتا ہے، انہیں ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، چھوٹا سا کانٹا باریک سا جس کی تکلیف بھی ہلکی ہے لیکن تکلیف تو آئی، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو مومن کو تکلیف آ رہی ہے یہ تو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے۔ کیوں تکلیفوں سے گھبرا کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو طرح طرح کی عجیب ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی اس قضا پر صبر کرنا سیکھے، صبر کرے، اللہ کی طرف رجوع رکھے، التجائیں پیش کریں، دعائیں کرتے رہیں، فریاد کرتے رہیں، اسے یاد کرتے رہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو پڑھتے رہیں۔ پھر دیکھیے کیسا کرم، کیسی رحمت اور کیسی عنایت ہو، جس بندے پر اس کا رب درود نازل فرمائے، جس بندے پر اس کا رب رحمت نازل فرمائے، جس کا رب اسے ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا فرما دے، اس بندے کو اور کیا چاہیے؟ اس بندے کو اور کیا چاہیے؟ اس کا مالک، اس کا پروردگار، احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین جل جلالہ، جس سے خوش ہو کر اتنے بڑے بڑے انعامات فرما رہا ہے، تو اسے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ایسے ٹینشن میں مبتلا ہونا اور اپنے آپ کو پریشان رکھ کر اس طرح اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، قضا پر راضی رہے، تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں راضی رہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالی کا مومن بندہ بنے گا۔ اور مومن بندے کے بارے میں آپ نے سن لیا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہر کام، ہر حال میں اس کا ہر بات جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر۔ اور جو میں نے کہا کہ وہ بلکہ قرآن نے کہا کہ مصیبت آنے پہ کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام طور پر تو ہمارے ہاں یہی بات رائج ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہو جائے اور کسی کے مرنے کی اطلاع ہمیں ملے تو ہم جواب میں کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اس کا معنی بھی نہیں پتا، مفہوم بھی نہیں پتا، رٹے رٹائے جملے پڑھ دیتے ہیں۔ رٹے رٹائے جملوں سے مقصد حل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو عقیدہ، جو نظریہ اور جو تھیوری اس کے اندر موجود ہے اس کو دل سے تسلیم کرنا، قبول کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ تو خیر، یہ انا للہ صرف کسی کے مرنے پر پڑھنے کی قید شریعت نے نہیں لگائی، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی بھی مصیبت آ جائے۔ حدیث پاک میں تو اس کی وضاحت موجود ہے کہ فرمایا کہ چراغ گل ہو گیا، اس پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کو معمولی سے معمولی بھی تکلیف ہو جائے اس پر پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچی اور اس کو ایک عرصہ گزر گیا، اور ایک دوسری حدیث پاک میں 40 سال تک کا لفظ آیا ہے کہ اگر کسی مصیبت کو آئے 40 سال گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، اور بندہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسے مصیبت آئے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب رحلت کر گئے، کوئی مصیبت آئی تھی، بچہ فوت ہو گیا تھا، بچہ چھت سے گر پڑا تھا، دکان کو آگ لگ گئی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، اس طرح اور کوئی بھی مصیبت، پریشانی، بیماری، رنج و غم، دکھ درد جو اس کو زندگی میں ملا وہ یاد آ گیا۔ ابھی تو نہیں ملا، ملا تو سال پہلے تھا، 10 سال پہلے تھا، 5 سال پہلے تھا، 40 سال پہلے ملا تھا، لیکن یاد اب آیا۔ اب یاد آنے پر اگر وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حدیث پاک میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب اسے اب پھر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3 نصیحتیں آپ نے سنی جو قرآن ہمیں فرما رہا ہے کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کا شکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرو۔
تین نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. چونکہ میرا موضوع آج کا شکر کے حوالے سے ہے، اگرچہ آج اس کا پورا بیان تو میں نہیں کر پاؤں گا، یہ تین نصیحتیں ہی بیان ہو پائیں گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تین باتیں ارشاد فرمائیں، تین نصیحتیں ارشاد فرمائیں، تین ارشادات عالیہ آپ کے. ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی بھی نعمت، اولاد کی صورت میں ہو، مکان کی صورت میں ہو، وہ روزگار کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، وہ نماز کی توفیق ملنے کی صورت میں ہو، ذکر اللہ کی توفیق ملنے کی صورت پر ہو، سنت رسول ادا کرنے کی صورت میں ہو، وہ کوئی بھی نعمت ہو اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسے کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو وہ کیا کہے؟ وہ کہے الحمدللہ. کیا کہے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. شکر ادا کرے اللہ کا، کہ شکر اللہ کا، شکر تعریفیں اللہ کے لیے، ثنا اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی تحمید بیان کرے، کہے الحمدللہ. اور یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں، زبان سے تو الحمدللہ کہا، دل میں بھی اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. اگر بندہ نعمت کی ناقدری کرے اور الحمدللہ کہے تو اس کو وہ برکت حاصل نہیں ہوگی. نعمت کی ناقدری تو ناشکری میں شمار ہوتی ہے، شکر گزاری میں نہیں. اس کی بات انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نعمت عطا ہو، اللہ تعالیٰ جسے نعمت عطا فرمائے تو وہ کہے، کیا کہے؟ وہ کہے الحمدللہ. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات ہم سے ہو رہی ہے، تو ہم نے صرف سننا نہیں ہے، ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. پہلے بھی تین باتیں بیان ہوئی قرآن پاک کی روشنی میں، کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نعمت ملنے پر، اور مصیبت آنے پر صبر کرنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسی نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب تمہاری روزی میں تاخیر ہو جائے، اور جس کے رزق میں تاخیر ہو، لیٹ ہو جائے، روزی اس کو نہ ملے، تو وہ کیا کہے؟ وہ کہے استغفر اللہ. کیا کہے؟ استغفر اللہ. وہ استغفار کرے، بار بار پڑھے اللہ اکبر. ہم نے جو تین تسبیحات آپ کو دی ہیں، اس میں ایک تسبیح استغفار کی بھی ہے. سبحان اللہ. استغفار کی جو تسبیح ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے آپ کو دی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو فرمایا کہ جس کے رزق میں تنگی ہو، تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے روزی ملنے میں، تو وہ کیا کہے؟ استغفر اللہ. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جسے کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی پریشانی، کوئی مشکل درپیش ہو، تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو تین نصیحتیں، تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، اب ذرا ان پر بھی آپ غور فرمائیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی نعمت ملے تو تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور زبان سے بھی کہنا ہے الحمدللہ، اور دل سے بھی اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے
کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ اگر ہم صبح و شام بھی اس کا ورد کریں تو بھی کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے؟ اس کی نعمت نہیں ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات پر اس کو فضیلت بخشی، اس کو شرف عطا کیا اور ہمیں حضرت انسان بنایا۔ بتائیے اگر ہم نالی کا کیڑا ہوتے، اگر ہم سانپ ہوتے، بچھو ہوتے، بلی ہوتے، کتا ہوتے، گدھا ہوتے، جانور ہوتے، بتائیے پھر ہماری حیثیت کیا ہوتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ سبحان اللہ، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ کیا اس نعمت کے ملنے پر ہمیں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے؟ شکر کے سجدے نہیں لٹانے چاہیے؟ الحمدللہ الحمدللہ کی تکرار نہیں کرنی چاہیے؟ اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان تو وہ بھی کہلاتے ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجنے والے ہیں، انسان بن کر انسان کو پوجتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں پوجتے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی کسی اور شے کو پوج رہا ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوا، کرم ہم پر ہوا، اس کے فضل سے ہم مسلمان بنے، اس کے فضل سے ہم مسلمان بن گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، دل سے پکاریے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان تو سارے نبیوں کے اصحاب ہیں، ان کی امتیں ہیں، ان کے اصحاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ بھی مسلمان ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی مسلمان ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن مسلمان ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں، نعمت عظمیٰ نہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، غلام بنایا۔ اور پھر ان کے امتی ہونے کے دعوے دار تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ زبان سے تو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بدعقیدگی، بد مذہبی کی لعنت سے بچایا اور خوش عقیدہ مسلمان بنایا، صحیح العقیدہ مسلمان، اپنے نبی کا سچا غلام بنایا۔ غلام مصطفیٰ ہونے پہ رب کا شکر کر عاجز، غلام مصطفیٰ ہونا سعادت ہی سعادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جل جلالہ۔ غور کیجئے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عطا ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت ہمیں نہ ملتی تو پھر باقی نعمتیں کہاں نصیب ہوتی؟ جو مومنوں کو فضائل ہے، جو مسلمانوں کے لیے برکات ہے، ہم تو اس سے محروم رہتے۔ لیکن میرے رب نے کرم کیا، فضل کیا، عطا فرمائی، اس کا فضل ہم پر ہو گیا، خاص فضل ہو گیا۔ انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اپنے نبی کا امتی بھی بنایا، صحیح العقیدہ مسلمان بھی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ اللہ کا بار بار شکر ادا کیجئے اور سجدہ شکر ادا کیجئے جو اس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر
اس کے علاوہ اگر آپ دیگر نعمتیں دیکھیں، پانی ہی کو لے لیں، ایک پانی کو، یہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانے کو دیکھ لیں، یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ کتنے طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، یہ پھل اس کی نعمت ہے۔ یہ رہنے کو جو مکان دیا گرمی سردی سے بچنے کے لیے، اگر ہمارے پاس مکان نہ ہو اور کسی فٹ پاتھ پر ہمیں پڑا ہونا پڑے، خانہ بدوشوں کی طرح کوئی خیمے لگا کر، تو گرمی سردی میں ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ نے جو رہنے کے لیے مکان دیا، یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لباس عطا کیا، یہ لباس بھی اس کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، جسے نیک بیوی عطا کی اور حلال روزی عطا کی، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ اور دینی لحاظ سے دیکھیں تو جس کو نماز کی توفیق مل گئی، یہ اللہ کی اس کو نعمت مل گئی۔ جس کو ذکر کی نعمت مل گئی، درود و سلام کی نعمت مل گئی، تسبیحات کی نعمت مل گئی، جس کو نیک صحبت مل گئی، دینی اچھا ماحول مل گیا، اور جس کو حج کی سعادت مل گئی، عمرے کی سعادت مل گئی، اور جسے جیتے جی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نصیب ہو گئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب ہو گئی، کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جنہیں روضے کی زیارت نصیب ہو گئی، سبز گنبد کی زیارت نصیب ہو گئی، جالیوں کی زیارت نصیب ہو گئی، انہیں تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گئی۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی بڑی یہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عطا فرمائی۔ اور پھر جنہیں کسی اللہ کے نیک بندے کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کامل کی صحبت مل گئی اور ان کی زیارت نصیب ہو گئی، صحبت سہل ترا سہل کنت، وہ صحبت جو اس کو نیک بنانے والی وہ اسے نصیب ہو گئی، تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمت نصیب ہو گئی۔ تو اس طرح اگر ہم شمار کرتے چلے جائیں تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں۔ خود قرآن نے ارشاد فرما دیا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ یہ والدین جو ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ آج جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں، ان والدین کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان کی دعائیں ہمارے حق میں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ ان کا ہمارے پاس رہنا، کوئی کام کاج نہ بھی کرنا اور صرف ان کا آپ کو زیارت کرنا کتنی بڑی برکت کی بات ہے، کہ جو والدین کی زیارت کرتا ہے اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ جن والدین کی زیارت کرنا اتنی برکت والی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے انہیں خوش رکھنا، یہ بہت بڑا ثواب، بہت بڑی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے کہ اللہ نے ماں باپ کی نعمت دی، ہم ان کی خدمت کر کے، ادب کر کے، ان کی خوشی کا اہتمام کر کے ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ تو خیر، جو نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے اس پر بندے کو شکر ادا کرنا ہے۔ پہلی بات، پہلی نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور دوسری بات جو فرمائی، دوسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ جس کو رزق میں تاخیر ہو، جس کے رزق میں، تو وہ کہے استغفر اللہ۔ مثلا اب نوکری چھوٹ گئی، روزگار نہیں مل رہا، روزی حاصل نہیں ہو رہی، اب اس پر خودکشی نہ کرو، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، بلڈ پریشر ہائی کر کے دست و گریبان نہ ہو، غصے میں آگ بگولا نہ ہو، بلکہ اس مصیبت کے آنے پر صبر کرو اور کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ،
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کی جناب میں معافیاں مانگو، استغفار کرو، کیونکہ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے سورۃ الشورى کی کہ یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ بتا رہے ہیں کہ تم سے خطا ہوئی، گناہ ہوا تو یہ مصیبت تمہارے پاس آئی، روزی میں تمہاری تنگی آ گئی، تو تم پھر اس روزی کو کھولنے کے لیے استغفار کرو، گناہ نہیں بھی کیا تو استغفار جو ہے یہ روزی کو کھول دیتا ہے، مشکل کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ استغفار کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور جس پر رب راضی ہو جائے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب ارشاد فرمایا کہ جب روزی میں تنگی ہو، مثلا کسی کی نوکری چھوٹ گئی، اب دوبارہ روزی نہیں لگ رہی، نوکری نہیں لگ رہی، پریشان ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، پریشانی میں مبتلا، گھبرائے نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعویذ دے دیا ہے، اس کو وظیفہ دے دیا ہے، اس کو نسخہ دے دیا ہے، نسخہ کیمیا دے دیا ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ اس وظیفے پر عمل کرے، استغفار پر عمل کرے، استغفر اللہ پڑھے، بار بار پڑھے، اس کی تسبیح پڑھے، انشاءاللہ اس کی مشکل کشائی ہوگی، صرف نوکری چھوٹنا نہیں۔ اور بھی کئی ذرائع سے روزی پہنچنے میں دیر ہو جاتی، مثلا کسی وجہ سے تنخواہ لیٹ ہو گئی، آپ کو جس سیٹ نے ماہانہ وظیفہ تنخواہ دینی تھی وہ لیٹ ہو گئی، اب گھر میں تنگی آ گئی، یا آپ تنخواہ لے کر نکلے تھے جیب کٹ گئی، اب وہ جو روزی کا انتظام تھا وہ ذریعہ وہ جاتا رہا، اب پریشانی آ گئی، اب روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت، قرضوں کی نوبت، سلسلہ چل پڑا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سوچیں، ہم اس حدیث پاک کو دوسرے لحاظ سے عام طور پر اپنی بات کریں، اگر کسی وقت ایسا بھی ہو کہ کھانے پینے میں بھی تاخیر ہو جائے، اس سے ہم یہ سبق بھی حاصل کریں کہ گھر میں آپ آئے، نوکری سے تھکے ہوئے گھر پہنچے اور کھانا تیار نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، روزی چاہیے، رزق چاہیے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تیار نہیں، تو اب استغفر اللہ پڑھنا ہے یا لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گھر والوں کو گالی گلوچ کرنی ہے، مار پیٹ کرنی ہے، اور غصہ اور نہ جانے کس طرح اور غلط طریقے سے اظہار کرنا ہے، یا رسول اللہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں یہ سبق مل گیا کہ اگر رزق ملنے میں، روزی ملنے میں تنگی ہو، اگرچہ وہ روزی کا معاملہ وہ دوسرے اہتمام سے ہے، اس کو ہم یہاں بھی اپنے لیے سبق بنائیں۔ اگر کھانے میں تاخیر ہو جائے، ہم ہوٹل پر گئے اور وہاں ہم نے کھانا کا آرڈر کیا، اور کھانا کا آرڈر پر ہم ٹیبل پر بیٹھے ہیں، اور جس ملازم نے کھانا لے کر آنا تھا وہ اب ہمیں سرو کرنے کی بجائے دوسری ٹیبل پر کھانا پہنچا رہا ہے، اور اب ایسے میں ہم اس کا گریبان پکڑ لیں اور اس کو مارنا شروع کر دیں، گالم گلوچ شروع ہو جائے، یہ طریقہ شریعت نے ہمیں نہیں دیا۔ یہ تو نفس و شیطان ہمیں اس راستے پر چلا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا، جو نصیحت ہمیں دی، اور جو نصیحت فرمائی، وہ کیا ہے کہ تم نے تو استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، مکروہ کام، جو تمہیں ناپسندیدہ کام تم تک پہنچے، جو تمہیں اذیت دے، تکلیف دے، جو تمہیں گھبراہٹ پیدا کرے، تو تم نے کیا کہنا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور دل میں یہ سمجھنا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی۔ گزشتہ بیان میں آپ سن چکے ہیں امام المحدثین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ کے جوتے کا تسمہ جو تھا وہ چوہے نے کاٹ لیا، تو وہ اس پر استغفر اللہ کرنے لگے اور رونے لگے اور فرمانے لگے، مجھ سے کوئی نہ کوئی خطا
خطا ہوئی ہے کہ جس خطا کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر نازل ہوئی کہ چوہے نے میرے جوتے کا تسمہ کاٹ لیا ہے، یہ مصیبت جو آئی ہے یہ میرے کسی خطا اور گناہ کا نتیجہ ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، تو ہمیں اس پر استغفار کرنا ہے، نہ کہ جھگڑے کرنا ہے، لڑائیاں کرنا ہے، دست و گریبان ہونا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی دعوت پر گئے ہیں، ولیمے پر گئے ہیں، یا کسی کی شادی پر گئے ہیں، یا دعوت پر گئے ہیں اور کھانا ہو گیا لیٹ، یا تو بارات ہو گئی لیٹ، اب بارات آئے گی تو کھانا کھلے گا، ولیمے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا فلاں مہمان آئیں گے تو کھانا کھلے گا، اب یہ رزق جو ہے یہ ہمیں تاخیر سے مل رہا ہے، اب ایسے میں ہم غیبت کریں، چغلیاں کریں، بہتان لگائیں، وہ جو میزبان ہے اس کے بارے میں کہیں، جو مہمان لیٹ ہوئے ان کی برائیاں شروع کر دے، ان کی غیبتیں شروع کر دے، ان پہ الزام شروع کر دے، ان کی برائیاں شروع کر دے، اور غصے میں آ جائے اور اٹھ کے ناراض ہو کر جانا شروع کر دے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، تو نفس و شیطان ہمیں اس راستے پر بہکارے چلا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمیں استغفار پڑھنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، یہ اللہ اور رسول کی عطا کردہ تعلیمات ہے، نصیحتیں ہیں کہ ہمیں ایسے موقع پر بے صبری کا، لڑائی کا، غیبت و چغلی کا، بہتان کا، الزام کا، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کھانے میں کھانے کے اندر، چلو کھانے کی بات ہو رہی ہے، کھانے میں جناب کوئی نمک تیز ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، کوئی روٹی جلی ہوئی آ گئی، اب اس پر ہم ایک طوفان کھڑا کر دیں اور ایک دم غصے میں لال پیلے ہو جائیں اور اول فول بکنے لگیں، یہ مسلمان مومن کا طریقہ نہیں۔ مومن تو صابر ہوتا ہے، مومن تو شاکر ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ تو ذاکر ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا صبر کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے۔ اب مومن کا ہر کام جو ہے وہ خیر والا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا لڑائی جھگڑا کرنا، اب یہ ہمارا اول فول بکنا، یہ خیر والا کام نہیں۔ ہاں اگر ہم صبر کریں، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کریں، ہم استغفار کا ورد کریں، یہ ہے مومنانہ صفات، یہ ہے مومن کا کام جو خیر ہی خیر ہے۔ تو ہمیں تو اس طرف آنا ہے، ہمیں تو اس طرف آنا ہے۔ اور اب میں ایک بات اور آپ کے گوشے گزار کر دوں، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کے آخر میں رکھنی ہے، اور میں نے بھی اور آپ نے بھی اس حدیث پاک پر غور کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور غور کرنا ہے کہ آج ہمارا معیار کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے۔ ہم نے اپنا معیار کیا بنا لیا ہے، اور سرکار کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا معیار بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تم میں سے صبح ہو پائے، صبح ہو اور اس حال میں صبح ہو کہ اس کا دل امن میں ہے، امن و امان میں ہے، دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، دل اس کا سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ امن کے ساتھ ہے، اور جسم کو دیکھے کہ وہ تندرست ہے، صبح اٹھا، دل میں امن ہے، سکون ہے، اور جسم جو ہے وہ توانا ہے، تندرست ہے، اور اس دن وہ جو اٹھا ہے اس دن کا کھانا کا انتظام اس کے پاس ہے، اس کے پاس اتنی رقم یا اتنا سودا سلف ہے کہ اس دن کا، ایک دن کا کھانا، 2 وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ تو اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو گویا اس کے لیے دنیا پوری کی پوری جمع کر دی گئی۔ جو صبح اس حال میں اٹھا اسے 3 باتیں حاصل ہو گئیں، دل میں اس کے لیے امن ہے،
جسم اس کا تندرست ہے اور اس دن کی روزی، اس دن کا کھانا، اس کا انتظام اس کے پاس موجود ہے، تو فرمایا ساری دنیا اسے مل گئی۔ یہ وہ معیار ہے جو سرکار ہمیں عطا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک معیار وہ ہے جو ہم نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی حاصل ہو، یہ بھی ملے، وہ بھی ملے، پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے، پھر بھی ہم شاکر بندے نہیں بنتے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم چاہتے یہ بھی، ہم تو حرص و ہوس میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توکل علی اللہ اور قناعت کا درس دے رہے ہیں، اور ہمیں سیدھا راستے پر چلا رہے ہیں۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہی حق اور سچ ہیں۔ آپ اسی حدیث پر غور کر لیں کہ فرمایا تمہیں دنیا چاہیے، اگر یہ تین چیزیں مل گئی تو سمجھو تمہیں ساری دنیا مل گئی۔ اب مجھے بتاؤ جو مجھے سن رہے ہیں، کیا ہمیں یہ تین چیزیں حاصل ہیں یا نہیں؟ روزانہ جب آنکھ کھلتی ہے تو جسم ہمارا تندرست ہوتا ہے، دل میں کوئی ٹینشن نہیں، سکون میں ہے، کوئی ہمیں خوف نہیں، اور تیسری بات اس دن کا کھانا ناشتہ بھی ہے، بلکہ دو کہ ہم تو تین وقت کا کھانا موجود ہے، بلکہ پورے مہینہ بینک میں رقم موجود ہے، گھر میں آٹا کا پورا ڈرم بھرا ہوا ہے، چینی سے ڈبہ بھرا ہوا ہے، گھی کا پورا کنستر رکھا ہوا ہے، اور دیگر دالیں، چاول، پتہ نہیں کیا کیا گھر میں موجود ہے۔ ایک دن نہیں، پورے مہینے کا راشن گھر میں موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم کہیں ہم تو غریب ہیں، یہ ناشکری ہے۔ سرکار فرمانے تمہیں تو ساری دنیا مل گئی، ساری دنیا تمہارے لیے جمع کر دی گئی، اگر تمہیں یہ تینوں چیزیں مل گئی تو ہم ناشکری نہ کریں، سرکار کے معیار کو مانیں۔ ہم نے جو اپنا معیار خود سے گڑھ لیا ہے اس کو چھوڑیں۔ ہمارا گڑھا ہوا معیار غلط، ہماری سوچ غلط، ہمارا خیال غلط۔ ہم نے کسی نبی کی حدیث کو پڑھ کر یہ معیار نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، کافروں کو دیکھا، ہم نے منافقوں کو دیکھا، مشرکوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا، ان کو دیکھ کر ہم نے معیار بنا لیا۔ ذرا صحابہ کے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھو، انبیاء کرام کو دیکھو، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور آپ کا فرمان پھر دوہرا رہا ہوں، پھر سن لے، بار بار سن لے، اور شاکر بندے بنے، صابر بندے بنے، ذاکر بندے بنے۔ اللہ نے جو تین نصیحتیں فرمائی، رسول اللہ نے جو تین نصیحتیں فرمائی جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دل نشین کر لے، ذہن نشین کر لے، پلے گرا باندھ لے، آج سے اس پر عمل شروع کر دے۔ اللہ کے ذاکر بندے بنے، اللہ کے شاکر بندے بنے، اللہ تعالیٰ کے صابر بندے بنے، اور اس حدیث پاک کو بار بار یاد کرے کہ سرکار فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح تو نے اس حال میں کی کہ تیرے دل جو ہے وہ سکون میں ہے، امن میں ہے، اور تیرا جسم جو ہے وہ تندرست ہے، اور اس ایک روز کا کھانا تجھے میسر ہے، تو سمجھ لے اللہ نے تجھے ساری دنیا عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا ذاکر بندہ بنائے، شاکر بندہ بنائے، ہمیں صابر بندہ بنائے، اور جو اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے، اسی پر انشاءاللہ آئندہ جب بیان ہوگا تو ہم اسی حدیث پاک پر آگے بیان کریں گے کہ اور اللہ والوں نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور شکر گزار بندے ہمیں کس طرح بننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی جو ہمیں ہمارے شہروں میں بھی اجتماع کر کے، درس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، دین کی فکر پیش کر کے، تبلیغی قافلوں میں سفر کرا کے اور دیگر ذرائع سے ہماری اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، اور آن لائن اجتماع کے ذریعے ہماری اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ سب تبلیغ اسلامی کے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، آج جو ہم نے بیان سنا ہے ہمیں ایسا ہی بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے، جیسا امتی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہمیں ویسا اپنا بندہ اور ویسا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ جو اوصاف تو نے قرآن میں بیان کیے ہمیں اس سے متصف کر دے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ارشاد فرمائی ہمیں ان پر عمل پیرا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ناشکری سے بچا لے، بے صبری سے بچا لے، غفلت سے بچا لے، ہمیں سچی بندگی عطا کر دے، ہمیں اپنا ذاکر بندہ بنا لے۔ اے اللہ، جو تیرے بندے تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس پر استقامت دے دے، نفس و شیطان کے شر سے بچا لے، اور جو ابھی تسبیحات نہیں شروع کر پائے آج سے انہیں بھی تسبیح خواں بنا لے، اپنا ذاکر بنا لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بار بار ادا کرنے والا بنا، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، کردار سے بھی ہمیں شاکر بندہ بنا لے۔ اے اللہ، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی نئے پرانے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بخش دے، ہماری دائمی بخشش فرما دے، ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا کر دے، شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا کر دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا دے۔ یہود و نصارہ، انگریزوں، منافقوں، کافروں کے فیشن سے، تہذیب و تمدن سے، ان کے نظریات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے طور طریقوں سے ہمیں بچا لے، ہماری اولاد کو بچا لے، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو بچا لے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سچی غلامی عطا کر دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر بالایمان، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں آپ کا ثنا، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، دیدار کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ، روز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کا سایہ عطا فرما، آپ کی رفاقت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، تنگ دستوں کو فراخی دے دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے۔ اے اللہ، جو جادو زدہ، سیب زدہ ہیں ان کو عافیت عطا کر دے۔ اے اللہ، سب کو خیر و بھلائی عطا کر دے۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں جو اس دعا میں شامل ہیں ان کی دعائیں قبول کر لے، جنہوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کا پیغام بھیجا ہے، جنہوں نے ویسے بھی دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعائیں سن لے، سب کی حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، سب کو بھلائیاں عطا فرما دے، سب کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا۔ یا اللہ، ہمارے علماء اور مشائخ کا سایہ دراز فرما۔ اے اللہ، تبلیغ اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے وابستگان کی خیر ہی خیر فرما، سب کا بھلا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔